وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ گمراہی سے ہدایت کی طرف آنے کا راستہ، اندھیروں سے روشنی کی طرف آنے کا راستہ کتاب و سنت میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ کے ذریعے ہمیں اللہ کی کتاب ملی، آپ نے اس کتاب کو پڑھ کر سنایا، اس کی تعلیم دی، اس کے معنی سکھائے اور حکمت کی تعلیم دی احادیث کی شکل میں، اور پھر تزکیہ بھی کیا۔ ہمارے اس دورہ قرآن کے پروگرام میں یہ چاروں عناصر شامل ہوں گے۔ اس دفعہ انشاءاللہ آپ مکمل قرآن مجید کی تلاوت بھی سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب کا یعنی قرآن مجید کا مکمل ترجمہ بھی سنیں گے، اور ہم سورہ وائز چلیں گے۔ ہم اس دفعہ سورتوں کو سامنے رکھیں گے اور ایک ایک رکوع کی تلاوت ہوگی اور ہر رکوع کا پھر ترجمہ ہوگا، اور پھر ہر رکوع کے بعد ہم اس رکوع میں آنے والی آیات سے اخذ شدہ اہم اسباق دیکھیں گے اور ان کو اپنی زندگی کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنی نوٹ بکس میں لکھیں گے بلکہ اپنے دلوں پر بھی لکھ لیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارا صحیح معنوں میں تزکیہ ہو سکے اور صحیح معنوں میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر چل سکیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں تو وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارا الٹیمیٹ گول یہی ہونا چاہیے کہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں صراط مستقیم ملے اور ہم اس پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا تک پہنچیں اور پھر اللہ کی دی ہوئی خوشخبری یعنی جنتوں میں اپنے رب کا دیدار کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور کتاب بھیجی، لہذا پہلے تلاوت آیات ہوں گی اور اس کے بعد پھر تعلیم کتاب ہوگی۔ جب تلاوت ہو تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور غور سے سنیں، خاموش رہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت کا دلوں پر ایک خاص روحانی اثر ہوتا ہے، لہذا شفا کی نیت بھی کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت کے ساتھ ساتھ اس قرآن کو سننے کی برکت سے ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہمیں شفا بھی عطا فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے اذن کے ساتھ اور توفیق کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے، قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت، نزول کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے۔
اس کی 7 آیات ہیں. اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب بھی، اور السبع المثانی اس لیے کہ یہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز فرض ہو یا نفل اس کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں. یہ سورت قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے. سورت الفاتحہ میں وہ صفات ہیں جو کسی اور سورت میں نہیں. یہاں تک کہا گیا کہ پورا قرآن اس میں موجود ہے، یعنی اس کا خلاصہ، اور یہ 25 کلمات پر مشتمل ہے جس میں قرآن کے تمام علوم سموئے ہوئے ہیں. اور اس کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، اور اس کے بغیر کوئی قربت صحیح نہیں ہوتی اور کوئی عمل اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. اور اسی معنی میں یہ قرآن عظیم کی ماں قرار پائی ہے. سورۃ الفاتحہ دعا بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور پورا قرآن مجید اس دعا کا جواب ہے. یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. یہ سورت بہترین دم یا رقیہ بھی ہے. کسی بھی بیماری کی شکل میں اس کا بارہا پڑھ کر دم کرنا فائدہ دیتا ہے، اور اسے قرآن کی سب سے افضل سورت بھی کہا گیا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا. اس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی. تو آپ نے بھی اس کی تلاوت سنی، یعنی قرآن کے افضل حصے کی. سورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا. سورت کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہو رہا ہے. ہمیں ہر کام کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب سکھایا ہے کہ اپنے تمام کاموں اور اہم مواقع سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس نام سے، یعنی بہترین صفات الرحمن اور الرحیم سے آغاز کریں، یعنی ان کا ذکر کریں. اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جامع حمد بیان کی گئی ہے. الحمدللہ کلمہ شکر بھی ہے، اور حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں کہ جو محبت پر مبنی ہوتی ہے، محبت، بڑائی اور تعظیم اس میں ملی ہوئی ہوتی ہے. ورنہ تعریف کے لیے لفظ مدح بھی استعمال ہوتا ہے. مدح صرف تعریف ہوتی ہے، جبکہ حمد وہ تعریف ہوتی ہے جس میں محبت، بڑائی اور تعظیم ملی ہوتی ہے. اور یہ کلمہ شکر ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ الشکر للہ، بلکہ الحمدللہ. اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر صرف نعمت کے مقابلے پر ہوتا ہے، اور حمد اس وقت بھی ہوتی ہے جب کوئی نعمت نہ ہو، اور حمد کا مقام سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اس لیے الحمدللہ کہا گیا. الحمدللہ ہر حال میں، خوشی کے مواقع پر بھی اور مشکل حالات میں بھی، نعمتیں ملنے پر بھی اور نعمتیں جانے پر بھی، کیونکہ کسی نعمت کا جانا بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے اور اس میں بھی ہمارے لیے کوئی خیر ہی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے حالات میں اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. اور پھر اگر ہم بیمار ہوں یا کسی کام میں رکاوٹ ہو یا کوئی ہماری ضرورت ہو، یعنی جیسے بھی حالات ہوں، ہمیں ان پر الحمدللہ کہنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہیں. کیونکہ جانے والی چیزیں کم ہوتی ہیں، جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. ان نعمتوں کو یاد کریں جو اس وقت بھی ہیں، اور صرف ان پر غم نہ کریں کہ جو چلی گئیں. انسان کو زندگی میں کچھ بھی مل جائے وہ خوش نہیں ہو سکتا جب تک وہ شکر گزار نہ بنے. لہٰذا کلمہ شکر جس کے ایک دفعہ پڑھنے سے میزان بھر جاتا ہے، یعنی الحمدللہ کہنے سے، وہ ہر دم ہماری زبان پر ہونا چاہیے. پھر دیکھیے کہ یہ سورت جہاں شکر سکھاتی ہے وہاں مانگنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، کیونکہ یہ سورت دعا بھی ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے. تو اس میں پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی کہ وہ رب العالمین ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. اور پھر اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بتایا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی گئی، صراط مستقیم مانگا گیا، کیونکہ ہدایت ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے لیے ضروری ہے. جس کو ہدایت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا. انسان کو رزق سے بھی بڑھ کر ہدایت کی ضرورت ہے.
جب انسان کو ہدایت مل جاتی ہے تو اس کو تقویٰ بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور جب تقویٰ حاصل ہوتا ہے تو پھر ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے، اور اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہدایت کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ انعام یافتہ لوگ جو علم اور عمل کے لحاظ سے دین حق پر قائم ہیں، دوسرے گمراہ لوگ جو ان کے برعکس ہیں، یعنی علمی اور عملی طور پر حق سے دور ہیں، اور تیسرے جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ علمی اعتبار سے تو بہت کچھ جانتے ہیں لیکن عملی اعتبار سے حق سے بہت دور ہیں۔ لہذا ہمیں حق پر قائم رہنے کے لیے، سیدھے راستے پر قائم رہنے کے لیے شعوری طور پر اس دعا کو مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور پھر انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی تمنا رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی سورۃ الفاتحہ۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ البقرہ کی طرف۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 یعنی 87 ہے، اس کی 286 آیات ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، اس کے معنی بہت گہرے ہیں اور اس میں بہت سے احکامات پائے جاتے ہیں۔ اس سورت میں گائے کا واقعہ بیان ہوا جس کی نسبت سے اس کو البقرہ کہا جاتا ہے۔ یہ سنام القرآن بھی کہلاتی ہے، ہر چیز کے بلند حصے کو سنام کہتے ہیں۔ اس سورت کو اس کی عظمت اور شان کے اعتبار سے قرآن کی چوٹی کہا گیا ہے۔ الزہرا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں نور اور ہدایت ہے۔ اس سورت میں قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اس سورت میں قرآن کی سب سے طویل آیت آیت دین ہے۔ اس سورت کو پڑھنا باعث برکت ہے اور اس سورت کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، لہذا اس سورت کی تلاوت پر مداومت اختیار کرنی چاہیے، یعنی پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تقوی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ الف لام میم، قرآن مجید کا ایک ایک حرف ادا کرنے پر نیکیاں ملتی ہیں۔ الف کہنے پر 10، لام کہنے پہ 10، میم کہنے پہ 10۔ آپ سوچئے کہ جن حروف کا ہمیں معنی نہیں پتا ان کو پڑھنے پر بھی 30 نیکیاں مل گئیں، تو باقی قرآن پڑھنے پر اور سننے پر کس قدر نیکیاں ملیں گی۔ لہٰذا ثواب کی نیت بھی کر لیجئے قرآن کے پڑھنے اور سننے کے لیے۔ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔
یہ انسان کو اس کے دینی اور اخروی یعنی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے صحیح راستے کی طرف نشاندہی کرتی ہے. بندوں کو یہ واضح کرتی ہے کہ انہیں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند راستوں پر کیسے چلنا ہے. یہ کتاب فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے. لیکن یہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. ہدی للمتقین ہے. گویا قرآن کی رہنمائی اللہ کے تقویٰ کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی. قرآن سے رہنمائی وہی حاصل کریں گے جن کے اندر تقویٰ ہوگا. اور تقویٰ کے 5 درجات ہیں. سب سے پہلے کفر سے بچنا، اسلام کی طرف آنا. دوسرے گناہ اور حرام کاموں سے بچنا. تیسرے شبہات سے بچنا. چوتھے شہوات یعنی بیکار کی خواہشات سے بچنا. 5ویں دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ایسی جگہ دینے سے بچنا، یعنی سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنا. لہذا جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اپنی کتاب ہدایت کو کھول دے گا، اس کا سینہ کھول دے گا، اس کے اندر روشنی آ جائے گی اور اس کو اپنا راستہ صاف نظر آنے لگے گا. اور یہاں پر اس رکوع کے اندر متقی لوگوں کی 5 صفات بتائی گئی ہیں. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر. نمبر 2 وہ نماز قائم کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنا سکھائی. نماز کے ارکان کو اعتدال اور اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اوقات کا خیال کرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں. نمبر 3 اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، چاہے علم ہے، مال ہے، منصب ہے، وقت ہے، ان سب چیزوں کو وہ اللہ کے بندوں کے فائدے کے لیے خرچ کرتے ہیں. وہ دینے والے ہوتے ہیں، وہ وسیع القلب ہوتے ہیں، وہ بخیل نہیں ہوتے. اور نمبر 4 وہ قرآن مجید اور سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا ان سب کو مانتے ہیں. اور نمبر 5 آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. یقین علم کے درجات میں سب سے اونچا درجہ ہے، اور یہ وہ درجہ ہے کہ ممکن نہیں کہ اس میں کسی طرح کا کوئی شک داخل ہو. یعنی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کیسا کہ ان کے دلوں میں آخرت کے کسی مرحلے کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں. ایسے لوگ جن کی یہ صفات ہوں ان کے لیے کیا وعدہ ہے، ان کے لیے کیا بشارت ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. لہذا کامیابی کے لیے ان صفات کا اختیار کرنا نہایت ضروری ہے. اس کے برعکس جو لوگ انکار کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان کو خواہ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، جو ضد اور ہٹ درمی کا شکار ہے وہ ماننے والے نہیں ہیں، لیکن اس کا انجام بھی بڑا خوفناک ہے. اور وہ کیا ہے کہ ان کے لیے پھر عذاب عظیم ہے. متقین کے لیے کامیابی کا مقام ہے، جبکہ انکار کرنے والوں کے لیے عذاب عظیم ہے. اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے اگلی آیات میں. آئیے تلاوت سنتے ہیں. تلاوت سنتے ہوئے اپنی پوری توجہ سے سنیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب اور فائدہ حاصل ہو سکے.